عام طور پر جب ہم یا ایھا الذین آمنو سنتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی تمہارے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. حالانکہ یا ایھا الذین آمنو تو ہم سب ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں کوئی اور لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ پرابلم ان کے اندر ہے، میرے اندر نہیں ہے. آپ اور میں اصل میں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم زندگی جو ہے وہ ایک ایتھیسٹک سیکولر انداز سے گزار رہے ہیں. ابو بکر and عمر رضی اللہ عنہ knew each other for a very long time, 15-20 years. اور تھوڑی سی ایک رائیولری بھی تھی، ایک کمپٹیشن سا تھا. اور مختلف احادیث میں اس کا ذکر بھی ہے کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے اور سوچ رہے تھے کہ آج تو ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے معاملات احادیث میں آتے ہیں نا کہ وہ ان کے اندر ایک رائیولری تھی، کوئی نیگیٹو نہیں تھی، یہ پازیٹیو تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحجرات لیکن ایک ڈفرینٹ صورت ہے، بیکاز جب آپ سورۃ الحجرات کو پڑھیں گے، سورۃ الحجرات کو کوشش کریں گے کہ سمجھیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی عجیب صورت ہے کہ ایسے رینڈم ٹاپکس جو ہیں وہ ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے میچ کر دیے، ایک ساتھ ملا دیے. اینڈ دس سورہ از بیسکلی ریویلڈ ان مکہ اور مدینہ. کسی کو پتہ ہے یہ سورہ مدنی ہے یا مکی ہے؟ یا مدنی سورہ. واٹس the difference between مکی سورہ اینڈ مدنی سورہ؟ مکی صورتوں میں کیا ہوتا ہے اور مدنی صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہجرت سے پہلے اینڈ بعد میں. لیکن واٹ ایلس، اس کی کوئی خاص ایٹریبیوٹ کیا، کیسے پتہ لگتا ہے؟ ایک تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم دیکھیں، لیکن کوئی اور طریقہ کار ہے کہ ہم اندازہ لگا لیں کہ یہ مکی صورت ہے اور یہ مدنی صورت ہے. ویری گڈ. سو مکی صورتوں کے اندر مینلی کم و بیش 4-5 ٹاپکس چل رہے ہوتے ہیں. ایک جنت جہنم کا ذکر، قیامت کا ذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا تعارف، ماضی کی قوموں جنہوں نے اللہ پر ایمان لے کر نہیں آئے تو ان کے ساتھ کیا کیا عذاب ہوا. تو یہ کم و بیش یہ ٹاپک چل رہے ہوتے ہیں مکی صورتوں کے اندر. لیکن جب آپ مدنی صورتوں کی طرف آتے ہیں تو مدنی صورتوں کے اندر جو ٹاپکس چل رہے ہوتے ہیں وہ احکامات ہیں، جیسے بہن نے کہا. اسی طریقے سے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہونے چاہیے، ایک معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، ایک معاشرے کے آداب کیا ہونے چاہیے، وہ اس میں مینشنڈ ہوتے ہیں. ایک اور طریقہ کار مکی اور مدنی صورتوں کا، اگر آپ عربی سے صرف پہچاننا چاہتے ہیں کہ عربی کے لحاظ سے مکی صورت کون سی اور مدنی صورت کون سی ہے، تو آپ کو ان کی آیات دیکھ کر بھی آپ جج کر سکتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اور یہ مدنی صورت ہے. مکی صورتوں کے اندر آیات بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، جیسے کہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. جبکہ آپ اگر مدنی صورتوں میں آئیں گے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ڈفرینس ہے کہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ دو لفظوں پر ایک پورا جملہ، پورے ایک آیت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا مدنی صورتوں کے اندر اور مکی صورتوں کے اندر. ریزن از، اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ عام طور پر جب کسی کو ڈراتے ہیں تو آپ بہت لمبی ڈیٹیل میں گفتگو نہیں کرتے. جب آپ کسی کو مطلب اپنے قریب اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ موٹیویشنل لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ چھوٹی چھوٹی بات کرتے ہیں. آپ یعنی جو پاور آپ کا صرف یعنی ٹونالٹی میں ہوتا ہے، مطلب سینٹنس پہ نہیں ہوتا، سینٹنس کی لمبائی پہ نہیں ہوتا. لیکن جب آپ کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، یعنی اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو گفتگو کو لمبا کرنا پڑتا ہے، آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ ہے اور یہ ہے. تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق ہے. تو یہ مدنی صورت ہے، اور اس کا دوسرا نام سورۃ الاخلاق، سورۃ الآداب، دونوں اس کے نام ہیں. اس کے اندر بیسکلی اللہ تعالیٰ ایک معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. سورہ نمبر 49 ورس 18 اس میں آیات ہیں. And another background of the surah is the year of revelation, 9th after Hijrah. Yani revealed in the later years of Hijrah. It's almost the time of the end of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's life. تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری مراحل چل رہے ہیں، اور اس ٹائم پہ یہ صورت نازل ہوئی ہے. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک معاشرہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. اب اس معاشرے میں کچھ پرابلمس پیدا ہونے لگیں گے.
جب آپ ایک کمیونٹی بلڈ کرتے ہیں تو انیشیلی جب آپ بلڈ کرتے ہیں تو لوگ بڑی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. یس وی آر ٹوگیدر, وی آر بردرز, وی آر اخوان, وی آر یہ یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اس وقت لوگوں نے کیسے ویلکم کیا, کس طرح انہوں نے اپنا ایک آپس میں ایک تعلق بنایا. بٹ ظاہر سی بات ہے جب آپ گرو ہوتے ہیں, لوگ جڑنا شروع ہوتے ہیں, لوگ اور داخل ہونا چاہتے ہیں, مزاج آپ کو نظر آنا چاہیے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے شادی شدہ نئی جب زندگی ہوتی ہے 6 مہینے تک آپ نا ایک اس میں ہوتے ہیں, ایک ہنی مون پیریڈ میں ہوتے ہیں. آپ بڑی ایک یعنی آپ کو ایک بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے, آپ ایک بڑی خوبصورت لائف کو امیجن کر رہے ہوتے ہیں. بٹ 6 months کے بعد دا ریالٹی ول کم آن یور فیس کہ اچھا یہ صاحب جو ہیں وہ خراٹے بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے آپ کو خراٹے بھی اچھے محسوس ہوتے تھے, اب آپ کو چبھنے لگتے ہیں, آپ کو اس کی باتیں چبھنے لگتی ہیں, آپ کو اس کی یعنی اس کا انداز ہر چیز جو ہے نا برا لگنے لگتا ہے. تو پھر ظاہر سی بات ہے اب اس کو مینیج کیسے کرنا ہے, ان چیزوں کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, ان مسائل کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. تو یہ سورۃ الحجرات ان مسائل کا بیسکلی ایک معاشرے کو کس طرح کا ہونا چاہیے, جب مسائل پیدا ہو جائیں تو کیا کرنا چاہیے. یہ سورت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا, اور یا ایھا الذین آمنوا اس صورت کے اندر 5 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. عام طور پر جب ہم یا ایھا الذین آمنوا سنتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ہاں جی تمہارے بارے میں بات ہو رہی ہے نا. مطلب جو آگے احکام ہوتے ہیں, حکم ہوتا ہے, تو ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے اچھا ہاں یہ میں اپنی کاش میری خالہ یہاں پہ ہوتی, کاش میری پھوپھو یہاں ہوتی, کاش میں اپنی امی کو یہ لیکچر سنا دیتا جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا. حالانکہ یا ایھا الذین آمنوا تو ہم سب ہیں, لیکن ہمارے ذہن میں کوئی اور لوگ آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ پرابلم ان کے اندر ہے, میرے اندر نہیں ہے. حالانکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان والے ہم سب ہیں اور اللہ کا خطاب ہم سب سے ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں. So a man said to Abdullah ibn Mas'ud, advise me, O Abdullah. تو انہوں نے کہا کہ he said when you hear Allah subhanahu wa ta'ala is saying ya ayyuhal ladhina amanu, then listen to it carefully as it either a command which is good for you, یا تو یہ حکم ہوگا جو تمہارے لیے بہتر ہوگا, اور it is an evil which is forbidden for you, یا پھر کوئی ایسا حکم ہوگا, ایسا منکر ہوگا جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی نیت کو خالص کر کے, اپنی ایک انٹینشن کو پیوریفائی کر کے ہم اس پورے سیشن کو اس طرح سنیں, کیونکہ یہ صورت سٹارٹ ہی ایسے ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا. ٹھیک ہے, تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے, ہم سب کے لیے ایک ایڈوائز ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کی طرف سے ایک نازل کردہ احکامات ہیں جو ہم سب کے لیے ضروری ہیں اور ہمیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے اس صورت کے اندر تقوی کا ذکر بھی ملٹیپل ٹائمز آیا ہے, ایک دفعہ نہیں, میرا خیال ہے 5 دفعہ اس صورت کے اندر تقوی کا ذکر آیا ہے. تقوی کس چیز کا نام ہے, تقوی کیا ہے؟ ایک تو بورڈ آپ کے پریزنٹیشن پہ لکھا ہوا ہے, واٹ از دیٹ؟ اٹس این ایکشن آف دا ہارٹ, یہ آپ کے دل کی کیفیت کا نام ہے. لیکن ویسے تقوی کیا ہوتا ہے, واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ, تقوی ہے کیا؟ I want you guys to give your input. Okay, what does it mean? Be mindful of Allah, یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ Whatever you do, you keep Allah in mind. Whatever you do, you keep Allah in mind. Very good. This is یہ اچھا ایک جواب ہے اور ایک اچھا definition of تقوی ہے کہ be mindful of Allah, meaning that جو بھی آپ کام کریں آپ اللہ کو اپنے سامنے اپنے ذہن میں رکھیں. ویری گڈ. کہ تقوی کیا ہے؟ جب آپ اکثر آیات سنتے ہیں لعلکم تتقون, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یعنی یہ ساری آیات ہمارے لیے ہیں نا, لیکن ہمیں سمجھ تو آئے کہ تقوی ہے کیا, واٹ از تقوی؟ کسی کام کو کرنے سے پہلے اللہ کے خوف سے ڈرنا, کسی کام کو کرنے سے پہلے اللہ کے خوف سے ڈر جائے. ویری گڈ. کنسنٹریشن جو ہے نا وہ اپنے اللہ پہ رکھیں, کنسنٹریشن اللہ پہ رکھیں اپنی ساری. ویری گڈ. جو اللہ نے حدود مقرر کی ہیں اس کو سامنے رکھیں. اچھا چلیں, یہ سوال امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا تھا, غالباً عبداللہ ابن عباس تھے, ان سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا امیر المؤمنین, آپ اگر کوئی بہت اچھا لباس, کوئی بہترین لباس پہنے ہوئے ہوں, بہت مہنگا لباس پہنے ہوئے ہوں, اور آپ ایک ایسے رستے سے جا رہے ہوں جہاں پہ
خاردار جھاڑیاں ہوں، جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ تو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں اور میں بہت کانشیسلی وہاں سے گزرتا ہوں، مطلب بہت دیکھ کے چلتا ہوں، ہر قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کپڑے جو ہیں وہ ان میں سے کسی ایک اس پہ اٹک جائے اور میرے کپڑے کو پھاڑ دیں، میرے قیمتی لباس کو پھاڑ دیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، صحابی نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، تقوی اسی چیز کا نام ہے، قرآن بھی اس بارے میں کہتے ہیں خیر لباس التقوی ہے نا۔ لباس التقوی کیا ہے؟ سب سے بہترین لباس، سب سے بہترین جو وہ جو راہ مسافر کا جو ایک سامان ہوتا ہے وہ سب سے بہترین ہے لباس التقوی، لباس التقوی، تقوی کا لباس۔ تو اب ہم اس کو پریکٹیکلی سمجھتے ہیں کہ وہ صحابی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ نے اس رستے سے گزرنا ضرور ہے، میننگ آپ نے اس دنیا سے گزرنا ضرور ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ راہب بن جائیں۔ رہبانیت ہمارے اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے، ہمارے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ راہب بن جائیں، آپ اپنے آپ کو کٹا لیں، آپ جنگلوں میں چلے جائیں، اپنے آپ کو بند کر لیں، مسجد اور محراب کے ساتھ چمٹ جائیں، اس کے علاوہ باہر معاشرے میں نہ نکلیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تم میں سے بہتر شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے، لوگوں کے ساتھ انگیج کرے، لوگوں کے ساتھ یعنی ملے جلے، اور پھر لوگوں کی باتیں اس کو ایذا جو دیتی ہیں اس پر وہ صبر کرے، وہ بندہ بہتر ہے بنسبت وہ اس شخص کے جو لوگوں کے ساتھ انگیج نہیں کرتا۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ انگیج کریں گے، اور خاص طور پہ جب دیندار طبقہ لوگوں کے ساتھ انگیج کرتا ہے تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں سنتے ہیں، مولوی یعنی پتہ نہیں کون سے زمانے میں رہتے ہو، چھوٹے بھائی کی پینٹ پہن کے آئے ہو، یہ کیا جھاڑیاں اگا لی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں لوگوں کو۔ دس از ڈیفیکلٹ، یہ باتیں سننا کوئی آسان کام نہیں ہے، لوگوں کی باتیں سننا، بنسبت یہ کہ میں مسجد میں بس اپنے آپ کو محصور کر لوں اور وہاں پر نہ لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے، نہ لوگوں نے مجھ سے بات چیت کرنی ہے، بس میں نے ان کو نماز پڑھانی ہے، نماز پڑھا کے میں نے اللہ حافظ، میں نے اپنے حجرے میں چلے جانا ہے، انہوں نے گھر کو چلے جانا ہے۔ تو جب ایسا ہونا ہے تو پھر اس سے کیا مطلب مجھے کیا فرق پڑے گا، مجھے کیا ایذا ہے، مجھے کیا تکلیف ہے؟ تو تقوی اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے اس رستے سے گزرنا ضرور ہے، آپ نے راہب نہیں بننا، لیکن بہرحال جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے وہ ایمان کا لباس ہے، وہ تقوی کا لباس ہے، وہ اسلام کا لباس ہے، وہ آخرت کا لباس ہے، آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس دنیا میں اتنے مگن ہو جائیں، کیونکہ دنیا ہر طرف سے آپ کو کھینچ رہی ہے، دنیا میں ہر چیز آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے، اپنے پلیجر کی طرف بلا رہی ہے، کہیں پر اپوزٹ جینڈر ہے تو کہیں پر مٹیریلزم ہے، تو کہیں پر ویورشپ ہے اور فالوورز ہیں، کہیں پر فیم ہے، کہیں پر کچھ ہے اور کہیں پر کچھ ہے، دنیا اپنی طرف آپ کو کھینچ رہی ہے، لیکن بہرحال آپ نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، لیکن گزارتے ہوئے اس بات کا لحاظ اور خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لباس جو کہ شیطان نے سب سے پہلے ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے اتروایا تھا، وہ لباس آج ہم نے، ایک تو ہے ظاہری لباس، ایک ہے لباس تقویٰ بھی تو ہم پہنے ہوئے، ایمان کا لباس، وہ شاید یہ لباس تو بہرحال اتروا ہی رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو تقوی کا لباس، اسلام کا لباس، ایمان کا لباس یہ بھی اتروا دے۔ تو یہ کیونکہ یہ آیت تقوی کی آیت، تقوی کی بات قرآن اس سورۃ الحجرات کے اندر ملٹیپل ٹائمز آئے گی، تو اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ لیولز آف تقوی، تقوی کے مختلف مراحل ہیں۔ ابن جزئی المالکی، گریٹ کلاسیکل اسکالر، مالکی اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تقوی کی 5 مراحل ہیں۔ being cautious of falling into disbelief, this is a station of submission to God۔ یعنی ایک تو ہے اسلام، پہلا لیول ہے اسلام کا لیول، جس میں آپ کفر سے بچنے کے لیے، یعنی آپ اپنے آپ ایک خوف زدہ ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو میں کفر کی طرف چلا جاؤں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا مزہ بھی کہا ہے ایک حدیث میں کہ that person has never tasted the person who has tasted the sweetness of ایمان، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس بندے نے چکھ لیا وہ کبھی بھی کفر کی طرف جانا ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے وہ آگ میں داخل کر دیا جائے، اس کو اتنا ہی برا لگتا ہے جیسے کہ وہ آگ میں داخل کر دیا جائے۔ تو اس کا بھی سمجھنا ہے کہ یہ بنیادی ہے، بیس لائن ہے۔ اس کے اوپر آدم بی cautious of falling into sin and evil, the station of repentance، کہ آپ گناہ کی طرف مائل ہونے سے، گناہوں میں گرنے سے اپنے آپ کو بچا لیں، تو یہ توبہ کا
ایک مرحلہ ہے. پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے being cautious of doubtful things, the station of carefulness which is الورع. الورع کہتے ہیں یعنی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. اور یہ اسٹیشن ہے جب آپ توبہ سے اوپر جاتے ہیں تو ورع ہوتا ہے جس میں آپ ڈاؤٹ فل چیزیں یعنی وہ چیزیں جو کہ جائز ہیں آپ کے لیے لیکن آپ اپنے آپ کو پھر بھی ان سے بچا دیتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما المشتبہات، کہ حلال بھی بین ہے یعنی کلیئر کٹ آپ کو سامنے موجود ہے اور حرام بھی آپ کے سامنے کلیئر کٹ موجود ہے. وبینہما المشتبہات، اور اس کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، متشابہ چیزیں ہیں. یعنی ایک طرح سے ایک اینگل سے دیکھیں تو اس میں حلال بھی حلت بھی نظر آتی ہے اور دوسرے اینگل سے دیکھیں تو اس میں حرمت بھی نظر آتی ہے. آپ علماء سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہاں جائز تو ہے، بہرحال بچنا چاہیے. جس کے علماء کہتے ہیں نا جائز ہے اور بہرحال بچنا چاہیے، یہ وہ مشتبہات چیزیں ہیں. تو جو بندہ اپنے حدیث میں آتے فمن اتقى المشتبہات، جو مشتبہات میں گر گیا وہ ممکن ہے کہ وہ حرام میں بھی گر جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہیں کہ کیسے. جو بندہ باؤنڈری پہ چل رہا ہوتا ہے، جو بندہ کسی ایسی ٹیریٹری میں چلے، مثال کے طور پہ پاکستان انڈیا کا باؤنڈری ہے جو سرحد ہے، اگر آپ اس کے بالکل کونے کونے پہ چل رہے ہوں گے تو ممکن ہے کہ آپ کبھی ادھر بھی چلے جائیں، ایک پاؤں آپ کا ادھر بھی چلا جائے. تو جب آپ کا ایک پاؤں ادھر جائے گا تو آپ کسی اور کی ٹیریٹری میں گھس جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی حدود بھی ہیں، اللہ کی بھی ٹیریٹری ہے اور اللہ کی باؤنڈری جو ہے وہ حرام کردہ چیزیں ہیں. تو جب تم بالکل کونے کونے پہ چلو گے، باؤنڈری پہ چلو گے تو حرمت میں گرنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو جو بندہ اپنے آپ کو مشتبہات سے بچا لیتا ہے وہ بندہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا لیتا ہے. پھر حدیث آگے بیان کرتی ہے کہ الا ان فی الجسد مضغہ، کہ خبردار آپ کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. فمن صلحت صلح سائر جسدی ومن فسدت فسد سائر جسدی، جس نے اس کی اصلاح کر لی، جس کا دل بچ گیا اس کا جسم بھی بچ گیا، جس کا دل جو ہے وہ خراب ہو گیا اس کا جسم بھی خراب ہو گیا. الا وہی القلب، یہ دل کی بات ہے. اگین تقوی کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. اور دل مشتبہات چیزوں میں جائے گا تو حرام میں گر جائے گا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیسے ہر چیز کنیکٹڈ ہے تقوی کے ساتھ. تو یہ تیسرا لیول ہے. اور پھر چوتھا لیول یہ ہے زہد کا، جہاں پر آپ اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی بچا لیتے ہیں. اور یہ بڑی بات تھوڑی مشکل ہے لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حلال چیزوں سے بچانا بھی تقوی کا نام ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ راہب نہیں بننا اور اب آپ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی بچانا. یہ وہ حلال چیزوں کی بات ہو رہی ہے جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، خواہشات ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے اور دوسری گاڑی لینا حرام ہے کیا؟ اس کے بعد متشابہ چیز ہے. کوئی اس پہ بہرحال علماء کہتے ہیں بہرحال بچنا چاہیے. کہیں کہے کسی نے کہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی سے بچنا چاہیے، نہیں کہا. لیکن کیونکہ آپ کے پاس آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، خواہش ہے کہ کاش چلو میرے پاس ایک اور گاڑی آ جائے، تو ان چیزوں سے جس میں آپ کو زیادہ خواہشات بڑھ رہی ہیں اس میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور یہ مشکل بات ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے، چلیں ہر کسی کے لیے نہ بھی ہو، ہر عام کے لیے نہ بھی ہو، تو خاص لوگوں کے لیے بہت ضروری چیز ہے. خاص طور پہ داعی، دین کے کام کرنے والے، دین کے ساتھ جن کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو حلال چیزوں سے بھی تھوڑا تھوڑا بچانا شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا بچانا شروع کر دیں. کیونکہ اس کی مثال بالکل یہ ہے کہ رات کو پوری رات سونا، جب فجر تک سونا حلال ہے، لیکن اپنے آپ کو بہرحال جو لوگ دیندار ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو اپنے آپ کو ایک بڑی کیٹیگری میں سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے امت کی، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کمر کو اپنے بستروں سے تھوڑا سا بچا کے رکھیں.
اور یہ آیات قرآن میں موجود ہے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ سجدوں میں اور قیام میں. تو یہ زہد کا ایک لیول ہے, تقوی کا, ظاہر سی بات ہے اس میں آگے جاتے ہیں. سو ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ there are some people who will observe the obligations and avoid the prohibited. However, shaitan will busy them with the permissible acts until they fail to make use of their extra time. کہ وہ حلال چیزوں میں اتنا لوگوں کو یعنی فرائض پورے کر رہے ہیں لیکن بہرحال ان کو حلال چیزوں میں اتنا لگایا ہوا ہے, پیسے پہ پیسہ کمائے جا رہے ہیں, حلال ہے, پیسے پہ پیسہ کمائے جا رہے ہیں, بس نماز کے لیے اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. تو وہ جو اعمال کر سکتے تھے جس میں ان کی جنت اگلے لیول پہ جا سکتی تھی, وہ اس کو کھو بیٹھتے ہیں, یعنی جنت کے اگلے لیول پہ جانے سے رک جاتے ہیں. پھر آخری لیول ہے بی کانشیس آف لیٹنگ اینی تھنگ انٹر دا ہارٹ ایکسیپٹ اللہ, دا اسٹیشن آف فٹنس المشاہدہ, یعنی صرف دل میں اللہ ہو اور اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو, اللہ کے بارے میں ہی سوچتا ہو, اللہ کے بارے میں ہی اس کا یعنی اس کی غور و فکر, اس کا تفکر, اس کی تدبر, اس کی دنیا کی جو آخری خواہش ہے وہ اللہ ہی ہو, اس کا مقصود بھی, اس کا مطلوب بھی وہ اللہ ہی ہو. اور یہ ایک بڑا مشکل کام ہے, اور یہ اگین میں نے کہا کہ یہ بالکل بیسک لیول سے لے کر ہائیسٹ لیول آف لوگوں تک کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہائیسٹ لیول پہ پہنچ جاتے ہیں اگر آپ المشاہدہ, یہ مشاہدہ کہ آپ اس لیول پہ پہنچیں جہاں پہ آپ وٹنس کریں اللہ کی پریزنس کو, ناٹ ان دا فزیکل سینس. آبویسلی فزیکل سینس میں ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فزیکلی موجود ہے, ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں, لیکن بہرحال وہ اپنے ایسنس کے لحاظ سے اس کا جو ایک آپ کو اس کی پریزنس فیل ہونی چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے سن رہا ہے, میں ہر ایکشن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سامنے جواب دے ہوں. یہ عام بندہ نہیں کر سکتا اور یہ ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے عام بندے سے, لیکن جو اس لیول پہ جانا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے ریکوائرمنٹس زیادہ ہیں اور وہ اس کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. آ جائیے پرنسپل نمبر 1 which is the epistemological foundation. epistemological foundation یعنی epistemology کہتے ہیں سورس آف نالج کو, علم کہاں سے حاصل کرنا چاہیے, علم کیسے حاصل کرنا چاہیے, اس پورے معاملے کو epistemology کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو, لا تقدموا, اس سے آگے نہ بڑھو جو اللہ اور اس کے رسول نے سیٹ رولز بنا دیے ہیں. یہ epistemology ہے. سو بیسکلی ہر انسان اور ہر آئیڈیالوجی اور ہر نظریے کی نا کچھ سیکوینسز ہوتی ہیں, یعنی اس کے اندر ریالٹیز کی کچھ سیکوینسز ہوتی ہیں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو کہ بس یعنی اس کے لیے وہ رینڈملی اس کی زندگی رینڈم گزر رہی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے اس کے ذہن کے اندر. کبھی کبھی انسان کا نفس کے لیے بڑا ہوتا ہے, کسی انسان کے لیے آئیڈیولوجیکلی بات کر رہا ہوں, پریکٹیکلی نہیں, آئیڈیولوجیکلی یعنی نظریاتی طور پر کون بڑا ہے یہ ہر انسان کو پتہ ہے, چاہے وہ ایتھیسٹ ہی کیوں نہ. اگر آپ مسلم کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا اللہ ایز گاڈ, خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحیثیت رب, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر انسان ایز اشرف المخلوقات, دین فرشتے, پھر جانور. کرسچینٹی کے لیول سے دیکھیں تو وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں, پھر جیزس ایز اے سن آف گاڈ, اینڈ دین گیبریل ایز اے ہولی گوسٹ, اینڈ دین ہیومنز, اینڈ دین اینیملس. ایتھیسٹ جو آج کل مٹیریلزم, ایتھیسٹ سیکولر ورلڈ میں جب ہم رہتے ہیں تو ان کے نزدیک ایکٹیو میٹر یعنی جو عمل کرنے والا میٹر ہے, جو چل رہا ہے میٹر, اس کو وہ بڑا مانتے ہیں. دین ہیومنس, انسان, پھر جانور, پھر پلانٹس, پھر نان ایکٹیو میٹرس. اور کچھ لوگوں کے ہاں تو جانور بھی انسان سے اوپر ہے, جانور بھی انسان سے اوپر ہے. تو یہ آئیڈیولوجیکلی ہر انسان کی سیکوینس ہوتی ہے, اس کے ذہن میں موجود ہوتی ہے کہ میں اس کو بڑا مانتا ہوں, اور جس کو آپ بڑا مانتے ہیں اس کے کلام کو, اس کی بات کو, اس سے آئے ہوئے علم کو آپ سچ اور حقیقت مانتے ہیں. واپس آ جائیے اس آیت کے اوپر.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے ریالٹی کے لینس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اوپر ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سب سے اوپر ہونے چاہیے. اور اپنے آپ کو یعنی آگے جتنی بھی باتیں آئیں گی، کیونکہ اچھا اس پوری صورت کا تعلق ایتھکس سے ہے، مورالٹی سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اخلاق سے ہے. اخلاق ہر معاشرے کے اندر، ہر نظریاتی معاشرے کے اندر مختلف ہوتے ہیں، اور ہر کسی کی بیسس ہوتی ہے اخلاق کی. مثال کے طور پر ایک ایتھیسٹک معاشرے کے اندر سائنس کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے اخلاق وہ ہے جس کو سائنس ثابت کر دے یا مٹیریل ثابت کر دے. آپ کو اب آپ چلے میں تھوڑی سی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. آپ اور میں اصل میں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم زندگی جو ہے وہ ایک ایتھیسٹک سیکولر انداز سے گزار رہے ہیں. ہم تعلق بھی اس سے رکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں فائدہ پہنچائے، یعنی ہم تعلق کی بنیاد بھی فائدے پر کرتے ہیں، پیسے پہ کرتے ہیں، مٹیریل پہ کرتے ہیں کہ ہمیں 2 پیسے کا فائدہ ہو جائے تو ہم اس سے تعلق رکھیں گے. جو بندہ 2 پیسے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، چاہے وہ کتنا ہی اخلاق یافتہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی دیندار ہو، میں کیا کروں گا اس کے ساتھ تعلق رکھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری جو اخلاقی سورس ہے، نظریات ہیں، اس کی بنیاد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہونے چاہیے. جو بھی تمہارے سوسائٹی بلڈ ہوگی وہ اس بنیاد پہ ہوگی تو ایک اچھا معاشرہ ہوگا، اگر اس بنیاد پہ نہیں ہوگی تو ایک اچھا معاشرہ نہیں ہوگا. تو اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں اور علیم ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا ایپسٹیمولوجیکل جو فاؤنڈیشن ہے یا ایپسٹیمولوجی کسے کہتے ہیں؟ سورس آف نالج کو. ان اللہ سمیع علیم. ایتھکس 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ڈرائیو ایتھکس ہوتے ہیں اور ایک ڈیوائن ایتھکس ہوتے ہیں. ڈرائیو ایتھکس ہوتے ہیں کہ آپ نے معاشرے سے، آپ نے خود اپنی ایکسپیرینسز سے اخذ کیے ہوتے ہیں، آپ نے تجربات کے ذریعے اخذ کیے ہوتے ہیں. ڈیوائن ہوتے ہیں جو کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اب میں نے یہاں مثالیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ سبجیکٹو ایکسپیرینس ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف ایکسپیرینسز، تجربات ہوتے ہیں، ان کو ملا جلا کے آپ ایک زاویہ دے دیتے ہیں. جیسا کہ ڈرائیو ایتھکس میں ایک ایتھکس تھا ہمارے معاشرے کے اندر، جو آج جو سیکولر معاشرہ ہے، سیکولرزم کے اندر ایک ایتھک تھا منیمم ہارم اینڈ میکسیمم پلیجر. کم سے کم نقصان اور زیادہ سے زیادہ فائدہ، کم سے کم نقصان اور زیادہ سے زیادہ مزہ. اس کو ان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا کیونکہ ڈرائیو تھا، تجربہ کر رہے تھے. وہ تجربہ کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ چلیں ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ منیمم ہارم اور میکسیمم پلیجر از اے گڈ تھنگ، ایک بہت اچھی چیز ہے. انہوں نے اس پہ بنیاد بنا کے کھڑا کر دیا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اس معاشرے میں بڑا نقصان اٹھایا کہ 10 لوگ جو ہیں وہ ایک بندے کے ساتھ زیادتی کر دیں گے اور وہ کہیں گے میکسیمم پلیجر منیمم ہارم. سمجھ آ رہی ہے بات؟ 10 لوگوں کو نقصان، 10 لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، ایک بندے کو نقصان ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں. جبکہ ڈیوائن ایتھکس یہ ہے جو کہ آبجیکٹیو ہوتا ہے، جس میں ہماری حدیث میں آتا ہے لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں نہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے. ٹھیک ہے، آ جائیے دوسرا پرنسپل. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. کہ اہل ایمان، اگین اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے، میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، اور ہم سے کہا جا رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو اللہ کے نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو. لیکن یہ میرے لیے اور آپ کے لیے کہاں ہے؟ کیسے پریکٹس کریں گے؟ کیسے پریکٹس کریں گے؟ عیسیٰ نام ہے، موسیٰ نام ہے؟ عیسیٰ، موسیٰ آپ ہیں جی. عیسیٰ کیسے پریکٹس کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی ہے آپ نے کبھی؟ تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند اپنی آواز کو نہ کرنا، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمیشہ کا کلام ہے، یونیورسل کلام ہے، قیامت تک اس میں ہر حکم جو ہے وہ ہمارے لیے، ہر کسی کے لیے ہے، تو یہاں پر یہ حکم کہاں سے ہمارے اوپر اپلیکیبل ہوگا؟ بارک اللہ فیکم۔ ایک بات تو یہی ہے کہ ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہمارے پاس موجود ہے، اس حکم کے اوپر اپنا حکم نہ چلاؤ۔ جو حکم تمہارے پاس آ گیا ہے وہ بھی تو آواز کی صورت میں آیا نا حکم، تو اس حکم کے اوپر اپنا حکم نہ لگانا کہ نہیں جی میں یہ سمجھتا ہوں، حدیث آ گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے، تو اپنی عقل کو وہاں پر ختم کر دو، خاموشی اختیار کرو اور اس حکم کو جانے دو۔ اس حکم کو اسی طرح نہیں پریکٹس کر سکتے، اس کو چینج نہ کرو، اس کو تبدیل نہ کرو، کم از کم یہ اکنالج کرو کہ میں کمزور ہوں، مجھ سے نہیں ہو پا رہا۔ لیکن اپنے اس حکم کو یہ نہ کہو کہ نہیں اس سے بہتر حکم، اس سے بہتر تو یہ ہو سکتا ہے، اس سے بہتر تو یہ ہو سکتا ہے، ایسا نہ ہو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ حرم گئے ہیں، مکہ مدینہ گئے ہیں، عمرے پہ گئے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ آپ کو کیا ڈفرینس نظر آتے ہیں دونوں کے قراء میں، قاریوں میں؟ حرم مکی کے جو قاری ہیں ان میں اور حرم مدنی کے قاریوں میں کیا ڈفرینس نظر آتا ہے؟ جی ایسا یہ ہے کہ مکہ کے جو قراء ہیں ان کی آواز میں زور ہے، لحن ہے، آپ کو وہ ایک یعنی آواز میں ایک سختی بھی ہے اور ایک آواز میں زور ہے۔ مطلب آپ کو جو قراء مشہور قراء ہیں وہ کہاں کے ہیں؟ حرم مکی کے ہیں۔ حرم مدنی کے قراء مشہور ہی نہیں ہو پاتے، یعنی آپ کو شریم اور سدیس اور ماہر اور جتنے بھی سارے مشہور قراء ہیں وہ سارے حرم مکی کے ہیں۔ حرم مدنی کے چند ایک ہی مشہور ہو جاتے ہیں اگر ہو گئے تو، علی اور حذیفی وغیرہ، ورنہ تو عام طور پر حرم مکی کے مشہور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آواز کو زور سے پڑھ سکتے ہیں، اپنی آواز میں وہ زور، وہ ٹونالٹی کے اونچ نیچ کر سکتے ہیں، جبکہ حرم مدنی واللہ عالم، دس مائی پرسنل ایکسپیرینس، کہ وہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے یعنی جہاں پہ وہ تلاوت کریں اس سے چند فٹ دور ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور وہ اس ممبر پہ اس مصلی پہ کبھی یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہوا کرتے تھے اور یہاں پہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، اور اسی وجہ سے آپ کو ان کے شرطوں میں بھی ڈفرینس نظر آئے گا۔ حرم مکی کے جو شرطیں ہیں وہ سخت ہیں، حالانکہ شرک و بدعت کہاں ہوتی ہیں؟ مدینہ میں۔ تو حالانکہ ان شرطوں کا اصل کام کیا ہے؟ یہی کہ بدعت سے ان کو روکیں، شرک سے روکیں، کوئی چاٹنے یہ والے کام نہ کرے، مٹی اٹھا کے نہ لے کے جائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہرحال وہ وہاں پر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آواز کو پس کر کے کہتے ہیں کہ آگے چلو، آگے چلو، طریق آگے بڑھو، آگے بڑھ جاؤ، لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ حرم مکی میں آپ جائیں تو وہ تو اٹھا کے کسی کو ادھر پھینک دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، وہ مشہور جو ابھی ویڈیو بھی ہوئی ہے خاتون والی، وہ حرم مکی کی مشہور ہوئی ہے۔ تو یہ ایک اللہ نے مزاج اہل مدینہ کا اور اہل مکہ کا رکھا ہے، اور بہرحال ویسے بھی اہل مکہ اور اہل مدینہ کے مزاج میں ویسے بھی ڈفرینس تھا کہ وہ مکہ کے رہنے والے سخت تھے، انہوں نے قبولیت ان کے اندر نہیں تھی، جبکہ مدینہ کے رہنے والوں میں قبولیت زیادہ تھی۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ اپنی آواز کو اونچا نہ کرو یا اپنی آواز کو اتنی زور سے ان کے لیے نہ بولو، کجہری بعضکم لبعض، جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو، اونچ نیچ، غصہ، یہ سب کچھ کرتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ اور یہ احترام، یہ ادب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کے لیے سکھا رہے ہیں، اور یہ نبی ہم تھوڑے زیادہ شرک و بدعات کے خلاف لوگ ہیں، ان کے اندر تھوڑی سختی زیادہ ہے، اور اس سختی کا رزلٹ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں، تھوڑا کم کرتے ہیں،
جو ہونا چاہیے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، جو ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، وہ ہم نہیں کرتے. آپ قرآن مجید کو پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکارا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. قرآن کی کوئی آیت یا محمد سے شروع نہیں ہوتی ہے، یا محمد کہیں پر بھی نہیں ہے قرآن مجید میں، جبکہ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اس طرح تو ضرور پکارا ہے. یعنی ان کا پوزیشن، ان کا سٹیٹس، ان کا وہ مرتبہ ضرور بیان کیا ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، لیکن کبھی یہ نہیں کہا یا محمد. لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، ایسی اونچی آواز سے ان کے لیے بات نہ کرنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے ان کو نہ پکارنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. ان الذین یغضون اصواتہم، اور وہ لوگ جو اپنی زبانوں کو، اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اپنے رسول اللہ کے سامنے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہوا ہے. اللہ has tested their hearts with taqwa. تقوی کے لیے اللہ نے ان کو ٹیسٹ لے کے چیک کر لیا ہے کہ they are purified people, they are متقی people. کون؟ جن کی آوازیں پست ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. There is a background story of this ayat. Abu Bakr and Umar radiallahu anh knew each other for a very long time, 15-20 years. سورہ حجرات 9th year after ہجرہ میں نے بتایا. تو قریب کوئی 20 سال کا عرصہ انہوں نے ساتھ گزارا ہے، اور یہ 20 سال انہوں نے بڑی دوستی کے ساتھ گزارا ہے. بڑا ایک بھائی بندی والا معاملہ تھا، اور تھوڑی سی ایک رائیولری بھی تھی، ایک کمپٹیشن سا تھا. اور مختلف احادیث میں اس کا ذکر بھی ہے کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے اور سوچ رہے تھے کہ آج تو ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے معاملات احادیث میں آتے ہیں نا، کہ وہ ان کے اندر ایک رائیولری تھی، کوئی نیگیٹو نہیں تھی، یہ پازیٹیو تھی، کہ ایک جو دو بھائیوں میں جیسے ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ ماں کی خدمت کرنے والے دو بیٹے ہیں، تو اب ہر دونوں کا کمپٹیشن ہے کہ میں ماں کی کتنا قریب ہو جاؤں، میں ماں کے کتنا قریب ہو جاؤں. تو ایسے ہی ان دونوں بھائیوں میں، ان دونوں دوستوں میں ایک رائیولری تھی، ایک کمپٹیشن تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں. جی سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. تو ایک دن ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی بات پہ مشورہ چل رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا، ابو بکر سے پوچھا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہونا چاہیے. عمر سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ عمر کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ میرا خیال میں ایسا ہونا چاہیے، اور وہ بالکل اپوزٹ تھا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بحیثیت انسان راز سے ہو گئے. کہنے لگے عمر تم ہر بار میری مخالفت ہی کرتے ہو، ہر بار تم جو بھی بات کرتے ہو، جو میں بات کروں اس کی مخالفت میں، اس کی الٹا بات کرتے ہو. کہا کہ نہیں ابو بکر، میں واقعتاً میں یہی سمجھتا ہوں. نہیں تم ایسے کرتے ہو. وہ تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی دونوں کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب یہ ایسی آواز ہوئی اور دونوں آپس میں ہوئے تو تھوڑا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری محسوس ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی ہوئے کہ یہ میری پریزنس کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں. اب یہ آیات نازل ہوئیں، ابو بکر و عمر پریشان، اب کیا ہوگا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایسے بات کرنے لگے کہ سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آواز نہیں آ پاتی. کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی بات کرتے تو اتنی دھیمی آواز میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملٹیپل ٹائم پوچھنا پڑتا، بھائی بول کیا رہے ہو، بولو تو صحیح، تھوڑا اونچا کر لو آواز کو. لیکن یہ ان کی تقوی، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ قرآن اصل میں
اس بات کی گواہی دے رہے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد انہوں نے اپنی آواز کو پست کر لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو چیک کر لیا ہے تقوی کے ساتھ، اور تقوی ان کے اندر موجود ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. تو یہ ابوبکر اور عمر کا حال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آنے کے بعد یا قرآن کے حکم کے آنے کے بعد وہ ایسے ہو گئے جیسا کہ مطلب یہ آیت انہی کے لیے اتری ہے اور خاص انہی کے لیے اتری ہے. اتنی دھیمی آواز کے بار بار پوچھنا پڑتا کہ کیا معاملہ ہے. ایک اور آیت کم و بیش اسی یعنی تھیم کے اوپر یا اسی بات کے اوپر وضاحت کری ہے، لیکن اس کے اوپر دوسری سٹوری ہے، میں آتا ہوں انشاءاللہ. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. آپ لوگ کو بریک تو نہیں چاہیے؟ جب چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا، تو ہم چھوٹی سی بریک لے لیں گے، کھڑا کر دیں گے آپ کو تھوڑا سا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ جو لوگ ینادونک آپ کو پکارتے ہیں من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے، گھر کے پیچھے سے، گھر کی دیوار کے پیچھے سے. اکثرهم لا یعقلون، majority of them are بے عقل. they don't یعنی not in the جاہل والی اس میں نہیں، یعنی جو اردو والا جاہل ہے وہ نہیں، عربی والا جاہل کہ they don't know. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اور اگر وہ صبر کر لیتے تو جب تک آپ باہر نہ آ جائیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سبحانہ وتعالی غفور الرحیم ہے. اب آپ کہیں گے کہ وہاں پر تو معاملہ یہ تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ جو آواز کرے گا اس کی ان تحبط اعمالکم، ان کے اعمال ضائع، یعنی وہاں پہ بڑی سختی ہے. اور ان آیات کے اندر ان کو ایکسکیوز دیا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے نا، اکثرهم لا یعقلون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو ادب کا پتہ نہیں ہے. اور پھر ان کو بھی نصیحت کر دی وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یعنی اگر آپ دیکھیں اگر وہ ایسا کر لیتے تو بہتر ہوتا. یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ ان کو کرنا ہی کرنا ہے، اگر وہ ایسا کر لیتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، وہاں پر اتنی مطلب سختی اور یہاں پر ایکسکیوز پہ ایکسکیوز کی ان کو اجازت دے رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ چلو جانے دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سو بیسکلی دیر از اے بیک گراؤنڈ اسٹوری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. ایک قافلہ آتا ہے، دور سے آتا ہے، تو وہ راتوں رات وہاں پر پہنچتا ہے، مدینہ میں داخل ہوتا ہے، مسجد نبی میں داخل ہوتا ہے. تو دور سے آیا ہوتا ہے اور وہ گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے پکار دیا، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا. اچھا، اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ ان کو آنا ہے، اللہ کے نبی انتظار کرتے رہے. پھر کافی وقت ہو گیا تو اللہ کے نبی چلے گئے اور جا کے غالباً سونے لیٹے ہوں گے، فیملی کا ٹائم تھا. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ بھئی ایک دم سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اخرج الینا اخرج الینا، باہر آئے. اللہ کے نبی نے ان کو ٹائم دیا. اچھا، وہ لوگ تھے دیہاتی لوگ. اب دیہاتی لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے سے یعنی ان کے ہاں نا روایات مختلف ہوتی ہیں. میں نہیں کہوں گا کہ ان کو روایات پتہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن شہری روایات سے مختلف ہوتے ہیں. ان کے ہاں رکھ رکھاؤ اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح شہری زندگی میں ہوتا ہے. یعنی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ایک مثال کے طور پہ آپ کسی کو کال کریں، وہ کاٹ دے، اگر دیہاتی ہوتا ہے تو وہ سمجھ نہیں پاتا کہ اس نے کاٹا کیوں، واپس کال کرتا ہے. لیکن ہم شہری علاقوں میں رہنے والوں کو پتہ ہے کہ سامنے والے نے کاٹا ہے، یقیناً مصروف ہوگا، وہ کال بیک کر لے گا. تو وہ لوگ آئے، انہوں نے آ کے اللہ کے نبی کو پکارنا شروع کر دیا، اخرج الینا اخرج الینا یا محمد اخرج الینا. اللہ کے نبی باہر آئے. اچھا، وہ کیونکہ میں آپ کو کہا دیہاتی لوگ تھے، وہ شخص آگے پوچھتا ہے کہ انی مغلظ علیک یا محمد، اے محمد میں تم پر سختی کے ساتھ پیش آؤں گا. سبحان اللہ. لیکن آپ نے برا نہیں ماننا، میں سیدھے سیدھے سوال کروں گا، میں سیدھے سیدھے سوال کروں گا، سختی سے سوال کروں گا، لیکن آپ نے برا نہیں ماننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں برا مانتا نہیں، بات کرو اپنی.
صحابی کہتے ہیں خیر الوفدی، یعنی it was the best وفد، بہترین وفد تھا. حالانکہ سخت لوگ تھے لیکن بہترین لوگ تھے، بہترین وفد تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے قافلے وفود آتے تھے ان میں سب سے بہترین تھے. کیوں؟ کیونکہ اسٹریٹ فارورڈ تھے، اور وہ ایک چند افراد اپنے پورے قبیلوں کو مسلمان کر کے آئے. پھر تو خیر الوفد، بہترین وفد تھا. تو انہوں نے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سختی سے آ کے پیش ہوئے، بلایا اس طرف، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ آپ بحیثیت نبی آپ نے اس کا برا نہیں ماننا. ٹھیک ہے، جو آپ کے یعنی ابوبکر اور عمر والے مرتبے کے لوگ ہیں ان کو تو ادب و احترام وہ والا رکھنا ہے، لیکن آپ داعی بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر آپ سخت دل ہوتے، ہارش ہارٹڈ ہوتے، غصے والے ہوتے، تو آپ کے ساتھ جو لوگ آپ کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، پروانوں کی طرح آپ کے آس پاس پھرتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ نہ ہوتے. فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے استغفار کریں. یعنی عجیب بات ہے بھائی، غلطی ان سے ہوئی ہے، میں کیوں استغفار کروں؟ لیکن کیونکہ آپ لیڈر ہیں، کیونکہ آپ داعی ہیں، کیونکہ آپ ان کے بڑے ہیں، یا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں. اور یہ میں بہرحال یہ ایک الگ بات ہو جائے گی، لیکن لیڈرشپ کے اسپیکٹ سے بھی اگر دیکھیں آپ کہ لیڈر بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ کوئی اسٹیٹس کا نام نہیں ہے، کوئی پوزیشن کا نام نہیں ہے کہ میں جو ہے نا وہ سی ای او کی پوزیشن پہ آ کے بیٹھ جاؤں اور میرے لیے لوگ سرو کریں، لوگ آئیں اور مجھے کہیں کہ جی سر آپ بہت بہترین، باس میں آپ کے لیے کیا کروں، باس میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتا ہوں. نہیں، یس یہ ہوتا ہے، یہ تو آپ کو ملے گا. یعنی اگر آپ داعی ہیں تو لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، لوگ آپ سے انٹرویو لیں گے، لوگ آپ سے پوچھیں گے، لوگ آپ کو کھانے پہ لے کے جائیں گے، یہ تو ہوگا. اور if sometimes someone is not able to do that، اگر کبھی کوئی نہ کر پائے وہ ادب و احترام جو آپ، کوئی آپ کو باہر سے ہی کہہ دے جی اللہ حافظ، کوئی آپ کو سمجھ نہ پائے، کوئی آپ کی حیثیت کو پہچان نہ پائے، تو آپ نے برا نہیں ماننا، کیونکہ آپ اس پوزیشن پہ ہیں جو داعی کی پوزیشن ہے اور ایک لیڈر کی حیثیت ہے. جب سیکریفائس کرنے کی باری آئے تو بحیثیت لیڈر آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے گا. وہی بات ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک لگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کے دکھایا کہ تم ایک باندھے ہو، میں زیادہ بھوکا ہوں، میں 2 باندھا ہوا. یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے وسلم لیٹے ہوئے تھے، عمر آئے رضی اللہ عنہ تو بیٹھ گئے، یہاں پر دیکھا نشانات پڑے ہوئے ہیں، کہا رونا شروع ہو گئے. کہا اللہ کے وسلم قیصر و کسریٰ وہ محلات میں رہے، بڑے بڑے یعنی کنگڈمز ہیں ان کے پاس، پیلسز ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود اس طرح کی چارپائی، آپ ہمیں حکم دیجئے ہم آپ کے لیے ایسا کوئی پیلس بنا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مالی و مال الدنیا یا عمر، میرا عمر اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو ایز اے لیڈر ادب و احترام تو بائی ڈیفالٹ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، ملنا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو ملے گا. لیکن کیونکہ آپ اس پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں، ادب و احترام مل رہا ہوتا ہے، تو تھوڑی بہت اگر کسی نے آپ کے ساتھ اونچ نیچ کر دی تو ناراض نہ ہوئیے گا، کیونکہ آپ کا کام کچھ اور ہے، آپ کا کام کچھ اور ہے. لوگ اگر آپ کی حیثیت نہ پہچان پائیں تو کوئی بات نہیں. اور ان کے لیے نصیحت کی وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اچھا ان کو بھی ڈائریکٹلی نہیں کہا. اب یہ دیکھیں کہ اب قرآن کس مزاج کے ساتھ بات کر رہا ہے. وہاں پر کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، ڈائریکٹ حکم ہے. یعنی ہوتا ہے نا آپ کسی کو ڈائریکٹلی بولتے ہیں تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو فیل ہوتا ہے یہ مجھ سے سختی کے ساتھ مجھ سے بات کر رہے ہیں. اور ایک ہے غلطی اس سے ہوئی ہے، میں اس کو کہوں کہ اگر وہ یہ نہ کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے.
تو اس کو اس طرح ہرٹ محسوس نہیں ہوتا, اس کو ایک ڈائریکٹ حکم نہیں لگتا کہ مجھے جو ہے نا وہ زبردستی زور زبردستی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں قرآن انڈائریکٹ بات کر رہا ہے, ایز تھرڈ پرسن بات کر رہا ہے ان سے, ناٹ ایز سیکنڈ پرسن. ان کو سیکنڈ پرسن نہیں بنایا, اس کو تھرڈ پرسن بنایا جن لوگوں نے یہ کام کیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر وہ صبر کر لیتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور دیکھیں وہاں پر کیا تھا, لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ نہیں, أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ, أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ, ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو لوگوں کے مختلف منازل ہوتے ہیں, مختلف پوزیشنز ہوتی ہیں, مختلف طریقے کے لوگ ہوتے ہیں, ان سے اسی حساب سے بات کرنی چاہیے. حدیث میں بھی آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انزل الناس منازلہم, لوگوں سے ان کے لیول پہ جا کے بات کرو. اب عمر رضی اللہ عنہ, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سختی سے پیش آنا قرآن کا ان کو دوری کا باعث نہیں بنائے گا, ان کو قربت کا باعث بنائے گا. یعنی ایک آپ کا دوست ہے نا جس سے آپ دوستی رکھتے ہیں, سالوں کی دوستی ہے, اس کو کبھی ایک دو دفعہ تھپڑ بھی مار دیں تو وہ ناراض ہو کے گھر پہ نہیں بیٹھ جائے گا کہ جی اب میں جا رہا ہوں, تمہارے سے آج سے کوئی دوستی نہیں ہے. لیکن جس سے آپ پہلی دفعہ ملیں اس کو تھپڑ ماریں گے تو بھاگ جائے گا, لگے گا کیسا شخص ہے یہ. تو آپ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ کون ہیں. یہی وجہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو مال دینا شروع کر دیا تھا, تو صحابہ پریشان ہو گئے تھے. مدنی جو مہاجر صحابہ انصاری صحابہ تھے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو, اپنے مکہ والوں کو مال بانٹ رہے ہیں, جہاں سے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مال بانٹ رہے ہیں. کہا وہ نئے ہیں, وہ نئے دین پہ آئے ہیں, ان کو مال دینا ضروری ہے, ان کو سمجھانا یہ ضروری ہے کہ دین جو ہے نا تمہیں فقیر نہیں بنائے گا, تمہیں مال ملے گا, لیکن تم انصاری ہو, تم تو میرے بہت قریب ہو. اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا. اور میں وہ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ مال و دولت لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور میں محمد تمہارے ساتھ مدینہ میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دو مختلف مزاجوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور ان کو اسی انداز میں سمجھا رہے ہیں. انصاریوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ تم نے جو سیکریفائس کیا, ایکنالج دیٹ, میں سمجھتا ہوں, میں بالکل میں اس کو بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, لیکن جو اس وقت لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کو کچھ ضرورت اور ہے, ان کو کچھ دینا ضروری ہے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے, اور کہا کہ عثمان بن عفان تھے, کوئی اور تھے, کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان چودھری ہے رضی اللہ عنہ, وہ چودھری ہیں, وہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں, مطلب بڑا خاندان ہے ان کا, آپ مطلب وہ بڑے سٹیٹس والے ہیں. مکہ میں ان کی پوزیشن تھی, ان کو سرداری ملی ہوئی تھی, تو آپ سرداری ان کو بھی دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں, جو آج ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو میں نے معاف کر دیا. حالانکہ ابو سفیان کون تھے جنہوں نے جنگ لڑی تھی, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے ماضی میں, لیکن انزل الناس منازلہم, لوگوں کے اسٹیٹس کے مطابق ان سے ڈیل کر رہے ہیں. تمہیں یہ چاہیے تو میں یہ دے دیتا ہوں, تمہیں یہ چاہیے تو میں یہ دے دیتا ہوں, لیکن الٹیمیٹ گول دین ہے, تمہیں میں کھینچ کے ادھر ہی لاؤں گا. تو یہ ہم بحیثیت لیڈر نا, ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم کیا کس وقت فیصلے کر رہے ہیں, کس انداز سے فیصلے کر رہے ہیں. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.